السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہے، جو آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے جو 2-3 نئی باتیں کی ہیں، جو لائحہ عمل کا اظہار کیا ہے، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا کہ کوئی ڈیل نہیں تھی، کوئی گارنٹی نہیں تھی، کیونکہ عمران خان نے آج از سر نو اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اسلام آباد آئیں گے اور اس دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ یعنی اس بات سے یہ کلیئر ہو گیا آج کی پریس کانفرنس سے کہ نہ کوئی گارنٹی دی گئی تھی اور نہ کسی قسم کی ڈیل ہوئی تھی کہ جی ہم آپ چلے جائیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ صاف جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کیٹیگوریکلی کہ چونکہ دھوپ اور بغیر تیاری اور نہ ناشتہ، نہ پانی، نہ واش رومز، وہ ساری باتیں یہ تھی، تو عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس وقت لوگوں کو بے یار و مددگار یہاں پہ روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں۔ دو اس کے ہوتے نتائج نکلتے، ایک تو یہ ہے کہ لوگ یا تو چلے جاتے یا اگریسو ہو کے وہ قدم اٹھا لیتے کہ جو عمران خان نہیں چاہتا۔ اچھا، عمران خان نے ایک اور بات بڑی واضح کر دی، اس نے کہا کہ میں مرتے دم تک ان چوروں کو قبول نہیں کروں گا۔ اب عمران خان کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے اس کے ساتھ 1 لاکھ بندہ ہے یا 10 ہیں یا 20 ہیں یا کروڑ ہے یا 10 کروڑ ہیں، وہ سارے جو ہے وہ عمران خان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی دلچسپ بات ہے کہ ایسے بہت سارے اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو شاید عمران خان کو وہ اتنا فالو نہ کرتے ہوں یا اس طرح کے سپورٹر نہ ہوں، لیکن ان لوگوں کی چونکہ پیچھے 30-40 سال کے جو پورا رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ پاکستان اگر یہ اتنے بڑے لیڈر ہیں، اتنے بڑے چیمپئن ہیں، اور جو بھی حکمران آیا ہے وہ سوائے ایوب خان کے انڈسٹریل جو تھی گروتھ پاکستان کی ہوئی، یا بھٹو کی جو نظریاتی سطح پہ ہوئی، جو قوم کو اعتماد اور فخر ملا، یا ایٹمی جو پروگرام شروع ہوا، اس کے علاوہ پاکستان نے من حیث الملک، وطن، قوم ترقی نہیں کی۔ اور اتنے پورے عرصے میں ایک تو یہ جمہوریت کا کوئی پورا نہیں ہوا کبھی، اور ہر دفعہ جو ہے وہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا تھا کہ پورے نہیں کرنے دیے گئے۔ ان کو ہر دفعہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ نہیں، یہ تو جو ہے نا ہماری بات نہیں مان رہے، یا یہ ملک کے لیے فٹ نہیں ہے، اور پہلے لے کے خود ہی آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ آج تک ان کا کوئی تجربہ، خود ان کے اپنے جو بعد میں ریاکشن اور رد عمل ہوتا تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو بھی جس کو بھی یہ لائے ہیں پھر یہ اس سے خوش نہیں رہے، اور ان کا اور اس حکمران کا آپس میں ایسا کلیش ہوا ہے کہ مقصد ہے کہ حکومت پوری نہیں کر سکی، کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی حکومت اپنی جمہوری مدت پوری نہیں کر سکی۔ اب عمران خان جو ہے اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں اب جو اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ اس نے کلوز کر دیا، کیونکہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم عدالتوں کے پاس جائیں گے۔ اب اس کے بعد آخری امید رہ گئی عدالتیں، اور اگر عدالتوں کے بھی دروازے بند ہو گئے، جو پہلے نیم واہ ہیں، تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں، باقی تھوڑے سے مجبور ہیں، ان کو ایک جج جو ہے اس کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کوئی فزیکل، اس کے پاس جو ہے وہ صرف قلم ہوتا ہے اور انصاف کی کرسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی سامنے سے آ کے قوت اس کے سامنے ڈٹ جائے، یا کہنا نہ، جو فورسز ہیں جو آئین میں پابند ہیں کہ وہ ججز کا ماننا ہوتا ہے، اگر وہی انکار کر دیں تو جج تو بے اختیار ہو گئے نا۔ تو وہ پہلے نیم واہ دروازہ ہے، اب عمران خان کی ساری امیدیں ان سے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ایک بہت اس میں واضح بات کر دی ہے کہ اس دفعہ ہم تیاری سے آئیں گے۔ آپ یاد کریں میری پچھلی ویڈیو، میں نے کہا تھا کہ وہاں سے آنے کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کی تیاری نہیں تھی، نہ ان کی تیاری جو ریاستی جبر کے خلاف تھی۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا ذہن ہے، وہ کیا ہے، ذہنیت آپ کہہ لیں، مینٹیلٹی کس طرح کی ہے، مزاج کس طرح کا ہے۔ جبکہ ان کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب رانا ثناء اللہ آ گیا، اب دیکھنا، یعنی وہ اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ پاکستانی عوام کے خلاف پولیس کو یوز کرے گا، اور انفینٹری کو یوز ایف سی کو یوز کرے گا، یا اس کو رینجرز کو یوز کرے گا، اور ان پہ اتنا تشدد ہوگا، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو مارے گا۔
اتنے کیسز ان پہ کرائے گا کہ یہ عدالتوں میں گھومتے رہیں گے، تھانوں کے چکر لگاتے رہیں، یعنی اس بات پہ ان کو فخر تھا۔ تشدد پر فخر کرنے والے یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان ان کو سمجھ ہی نہیں سکا، اور اس نے اس طرح کی تیاری نہیں کی۔ پھر اگر وہاں پہ عمران خان کی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر بات تو اصلی یہی ہے، حقیقت اسی میں ہے اور سلامتی اسی میں ہے، اصول اسی میں ہے کہ جو بھی پرامن احتجاج ہو، لیکن پرامن احتجاج کا یہ لوگ کیا آگے سے چلو ماریں گے بھی نہیں، عدالت ان کو روک دے گی کہ تشدد نہ کرو، اور شاید یہ مان لیں، لیکن ان پہ کیا بھار ہے بھائی؟ آپ بیٹھے رہو، آتے رہو، جلوس نکالتے رہو، یہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ابھی بھی عمران خان کے لائحہ عمل میں جب تک کوئی نہ کوئی ایسی حکمت اور دانائی نہیں ہوگی جس سے ان پر بوجھ پڑے، بھائی اتنے کنٹینر، وہ ان کو ملک کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے جلوسوں اور مارچوں کی وجہ سے ملک کی معیشت برباد ہوگی، وہ تو یہی مشن تو لے کے آئے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ اور گہرائیوں میں پھینک دو۔ وہ اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا اس میں کہ یہ 20 دنوں میں ان کی حکومت کا کچا چٹھا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ کریں گے کیا۔ یہ پچھلے 3 سالوں سے تحریک عدم اعتماد کی پلاننگ کرتے پھرتے تھے، مارچیں نکالنے کے چکر میں تھے، اور آگے سے نکلا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب خزانہ تو ہے ہی نہیں۔ اب یہ مایوس تھوڑے سے اس لیے ہوئے ہیں، وہ تو زرداری صاحب ان کو پش نہ کرے، ان کے اپنے مقاصد ہیں جو ابھی بھی ان کو نہیں پتہ۔ میں نے کہا تھا کہ ان کو بھی گھیر کے لایا گیا، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کو نہیں پتہ۔ زرداری صاحب کی گیم یہ ہے کہ یہ جتنے ذلیل و خوار ہو سکتے ہیں ہو جائیں، تاکہ جب الیکشن ہو تو یہ کمزور پڑے اور پیپلز پارٹی کو کوئی آکسیجن وینٹیلیٹر لگ جائے، کیونکہ وہ بھی سرد خانے میں ہی پہنچ چکی ہوئی ہے، لاش ہے پیپلز پارٹی بھی، اس کے حالات بھی جو ہے وہ لوگ اتنے بھٹو صاحب اور بے نظیر کو فالو کرنے والے لوگ چھوڑ گئے، اور باقی جو ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ بھال کے متنفر ہو چکے ہیں۔ تو اب جب تک عمران خان صاحب یہ نہیں بنائیں گے لائحہ عمل کہ ان لوگوں پہ پریشر، تو پھر یہ عوام غریب پھر چلی جائے گی آپ کے ساتھ، پتھر بھی کھا لے گی، شیلنگ بھی، بھوک پیاس بھی کر لے گی۔ آپ 126 دنوں کا رزلٹ نہیں لے سکے دھرنے کا، تو یہ اس مارچ کا جو گرمیوں میں جو جون میں مارچ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ پرامن مارچ کا کیسے لیں گے؟ اب آپ کو یہ چاہیے کہ میں تو کیا آپ کو بتانا چاہیے بھی نہیں، میں اس طرح میڈیا پہ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ آپ پرامن بھی رہیں اور پریشر بھی ڈیولپ ہو۔ کیونکہ دیکھیں اگر فوج کو یہ لگ رہا ہوتا کہ ان کے آنے کی وجہ سے یا عمران خان کے جانے کی وجہ سے ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کرتے۔ اگر عدالتوں کو لگ رہا ہوتا کہ یہ چور آ گئے ہیں، ضمانتی ساری مافیاز آ گئے ہیں، سارے کرمنل، تو وہ اور عمران خان کے جانے میں اور ان کے آنے میں کوئی ملک کو خطرہ ہے، تو عدالت بھی کوئی اور طرح کا سیریس ایکشن لیتی، کچھ سوچتے۔ تو یہ بات عمران خان صاحب کو کوئی یہ بتائے کہ یہ طے ہے کہ نہ آرمی یہ سمجھتی ہے، آپ کے نزدیک ہوگا کہ آرمی کو یہ احساس نہیں ہو رہا، ان کے نزدیک ہوگا کہ نہیں آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس طرح ملک بچ سکتا ہے، یہی طریقہ ہے۔ کیونکہ وہ یہ کوئی بھی نہیں بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ ملک جو ہے بیڑا غرق ہو جائے، لیکن لوگوں کی یہ سوچ موجود ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 3-3.5 سالوں میں بڑا ڈیمیج کیا، یہ کہ آپ کے وزیروں کی کارکردگی صفر، یہ فلاں، آپ پہ الزام وہ لگائیں گے، اور اپنے طور پہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہنوز دلی دور است، کہ ابھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ سابقہ جنرلز جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ماتم اور ان کا رونے دھونے کو ہم نے سن لیا ہے کہ ملک جو ہے وہ تیزی سے، اور نظر بطور ایک اکانومسٹ کے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ فگرز میں جتنا کچھ بتا رہے ہیں اب بھی اس سے زیادہ وسط صورتحال ہے، اور ملک تیزی سے ہمارے ایٹمی اثاثے کھونے، اسرائیل کو تسلیم کرنے اور ایک غلاموں کی طرح انڈیا کا چھوٹا بھائی بن کے رہنے کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جتنا جو لائحہ عمل تیار کرنے کی بات کی ہے، جو انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا، جان قربان کر دوں گا، میں ان چوروں کو نہیں تسلیم کروں گا، میں ایک دفعہ پھر پرامن احتجاج کروں گا، اور اس دفعہ ہم تیاری سے آئیں، یہ اپنی جگہ۔ لیکن چوتھا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، مارچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھٹنوں کے بل لے آئیں۔ اگر آپ یہ نہ کر سکے، پرامن رہتے ہوئے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہ بنا سکے، تو پھر ایک دفعہ واپس آنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بہت شکریہ۔